دیکھیے یعنی ہم نے مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے کہ میں جب صوبے کا ناظم تھا تو اسلامی جمی طلبہ اویس قاسم صاحب کے دور میں چلی گئی تھی سپریم کورٹ کے اندر، اور ہم نے جو ہے اپنا یہ حق مانگا تھا۔ ہم نے کہا کہ پاکستان کے دستور، آئین، قواعد، ضوابط جو ہے اس کے مطابق طلبہ کو نمائندگی کا حق ملنا چاہیے، اور جمہوریت نے بہت اچھا کیس تیار کیا۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جب نسیم حسن شاہ صاحب چیف جسٹس تھے پاکستان کے، ظاہر وہ بھی ایک نام ہے، تو انہوں نے جو ہے کہ ایک فیصلہ دیا۔ اچھا وہ فیصلہ آپ کہہ سکتے ہو گول مول فیصلہ تھا، یعنی ظاہر کہ حکومتیں نہیں چاہتی تھی کہ بھئی اسٹوڈنٹ پالیٹکس امپاور ہو یا اسٹوڈنٹ امپاور ہو، یعنی ایک ضیاء کے دور سے ایک تصور بنا دیا گیا تھا کہ یہ طالب علم جو ہے کہ یہ ذرا یعنی تعلیمی ماحول کو خراب کرتے ہیں، طلبہ تنظیمیں جو ہے کہ اس کو ملائن کرتی ہیں، اچھا پھر یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، خون خرابہ ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ڈاکومنٹ تھا کہ جو ریاست اور حکومت کی طرف سے آتا تھا۔ دوسری طرف سے اسلامی جمی طلبہ چونکہ طلبہ کی نمائندہ تھی، تو ہم نے 1983 میں جب پابندی لگی تھی تو ہم نے طویل جدوجہد کی، جس میں میراج الدین خان صاحب سمیت جو ہے جو ہمارے ناظم اعلیٰ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو حتیٰ کہ کوڑوں کی سزا بھی ملی فوجی عدالت سے۔ ہم قائد بند کی صوبے میں اس وقت اسلامی جمی طلبہ کا رفیق تھا، اور ہم نے جو کہ اس چھوٹے سے میاں والی کی جو انتہائی غیر سیاسی ایک قبائلی اور ایک علاقہ تھا کہ وہاں بھی ہم نے جو ہے کہ جلوس بھی نکالے، ہم نے بائیکاٹ بھی کیا، ہم نے پورے شہر کے اندر یعنی آپ سمجھے کہ تقسیم کیے کتابچے وغیرہ۔ ایک نوائے طلبہ ہمارا آتا تھا جو طلبہ کا ترجمان ہوتا تھا اخبار، کہ وہ تقسیم ہوتا تھا جس میں ہم بتاتے تھے کہ اسلامی جمی طلبہ اس پر اس کو گیو اپ نہیں کر رہے، اسلامی جمی طلبہ کہتے ہیں کہ یہ جینوئن رائٹ ہے طلبہ کا۔ تو گویا یہ ایک کنٹینیوشن تھی، پھر سپریم کورٹ میں جانے کا مطلب بھی یہی تھا، تو اس کو جو ہے کہ اس میں پوری گنجائش موجود تھی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بھی ان کے نمائندگی کوئی نہ کوئی شکل ہونی چاہیے۔ اچھا میں آپ کو اس میں یاد رہا ہوں کہ یہی وہ وقت تھا جب نسیم حسن شاہ صاحب ریٹائر ہو گئے، اور اس کے بعد وہ اسلامی جمی طلبہ کے پلیٹ فارم پہ آ گئے، اور اسلامی جمی طلبہ جسٹس ریٹائرڈ نسیم حسن شاہ چیف جسٹس آف پاکستان کو لے کر پورے پاکستان میں گئے، اور بڑی بڑی طلبہ ریلی، بڑے بڑے ہمارے جلسہ عام منعقد ہوئے مینار پاکستان سے لے کر، یعنی مجھے یاد ہے کہ جو پنجاب کی طلبہ ریلی تھی وہ مینار پاکستان پہ منعقد، بہت اچھی ہمارے، ہم باقاعدہ ان کے گھر جاتے تھے، وہ ہماری طرف تشریف لاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، تو انہوں نے گویا کہ خود یہ کہنا کیا، اور ظاہر جب ایک سابق چیف جسٹس یہ کہتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اسلامی جمی طلبہ کو اپنے جو کہ تاریخی ریکارڈ سے وہ ویڈیوز نکالنی چاہیے، کیونکہ ابھی بھی یہ ہمیں کارآمد ہمارے لیے ثابت ہو سکتی ہے، تو گویا ہم اس کمپین کو لے کر چل رہے تھے، تو یہ یعنی گویا اسلامی جمی طلبہ رجسٹ کر رہی تھی، اور ظاہر 89 میں چونکہ الیکشن ہو چکے تھے، اور میں بات کر رہا ہوں میں 93 میں ناظم صوبہ تھا، 95 میں ناظم اعلیٰ بنا، تو گویا ہم یہ وہ دور تھا کہ جس میں ہمارا خیال تھا کہ محنت کریں گے۔ اچھا ہم نے متحدہ طلبہ معاف بنایا، یعنی اور ظاہر بالکل اسلامی جمی طلبہ اسی جگہ جہاں میں بیٹھے ہوئے مرکز جمعیت میں، یعنی یہاں ہم نے بغیر تمام طلبہ کو اکٹھا کیا، اور ہم جو ہے کہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے تھے، ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے، تو ہم فائٹ بیک کر رہے تھے، اور لیکن اسلامی جمی طلبہ چونکہ تنظیم ہے تو وہ اپنی چیزوں وہ اس بات کی محتاج نہیں تھی، نہ وہ اس بات کی منتظر تھی کہ جو فیصلہ آئے گا تو کوئی ہماری سرگرمیوں کو وہ جب آنا تھا یا جب آئے گا وہ تو اپنی بات ہے، لیکن جمعیت اپنی تنظیم، اپنی تربیت، حتیٰ کہ تعلیمی اداروں اور کیمپسز کے اندر طلبہ کے حقوق کے لیے وہ اپنا کام کرتی چلی جا رہی تھی۔